وتوقير الفيء والصدقات وإنزاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأظراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. ایام شہادت سامن الحجہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اور فرزند امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 34ویں برسی کی مناسبت سے آپ تمام مومن کی خدمت میں تعزیت اور دسترس عرض ہے. تمام مستضعفین جہان کی خدمت میں، تمام علماء حقہ رہبر معظم کی خدمت میں، وبالاخص امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت اقدس میں دسترس عرض ہے. کیونکہ کافی لمبی نشست علماء جو بزرگان ہیں، اساتذہ ہیں ہمارے، امام راحل کے بارے میں ایک بہترین اپنا ایک علمی جو ان کا ذوق ہے وہ آپ سب تک پہنچایا ہے، اور میں آپ سب کے سامنے اور علماء کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اور ایک طالب علم کوشش کروں گا چند گزارشات جو کچھ اس مکتب سے سیکھی ہیں وہ آپ تک میں پہنچاؤں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی. اگر توجہ کریں گے میں مختصر بیان کروں گا، کوشش کروں گا اپنے جو بیانات ہیں اس کو مختصر بیان کروں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے ساتھ یا کسی بھی خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی. وہ ہر ایک خطے کے ساتھ، وہ ہر ایک نسل کے ساتھ اور وہ ہر ایک فرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ایک علم وہ چیز ہے جو کسی خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی ایک علاقے کی یا کسی ایک نسل کی میراث نہیں ہے علم. حکمت دوسری چیز ہے. تیسری چیز انقلاب، چوتھی چیز فکر، اور پانچویں چیز کردار. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی خطے کے ساتھ یا کسی بھی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہیں اگر ان اصولوں کو انسان سمجھے اور ان اصولوں کو اگر انسان اپنائے تو وہ انسان یا وہ فرد بکھرتا نہیں ہے، وہ نکھر جاتا ہے. اگر انہی اصولوں پر چلے اور انہی اصولوں کو اپنائے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جو کسی خاص خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. امام خمینی جیسے برادر فرما رہے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کو ایران کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ امام خمینی کا جیسے ہی نام آتا ہے فوراً پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں دوڑ کر آتی ہے وہ ایران. امام خمینی کا مطلب یعنی ایرانی. جبکہ جو کردار ہوتے ہیں اور جن اصولوں پر وہ کردار بنتے ہیں وہ کسی خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے. امام موسیٰ رضا علیہ السلام، علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام کا روزہ ایران کے اندر ہے. آیا امام رضا کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام رضا ایرانی ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ امام رضا ایرانی ہیں، بلکہ امام رضا کے بارے میں متفقہ یہ عقیدہ ہے، متفقہ یہ اعتقاد ہے کہ امام رضا انسانیت کے امام ہیں، انسانیت کی نجات کے لیے ہادی ہیں اور انسانیت کے لیے سرمایہ ہیں، انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہیں، انسانیت کے لیے باعث عزت ہیں. تو اسی طرح سے
جو مکتب رضوی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، جو مذہب امام رضا میں بیٹھ کر پڑھے، جو علم رضوی حاصل کرتا ہے، جو حکمت رضوی حاصل کرتا ہے، جو فکر امام رضا حاصل کرتا ہے، اور جو اصول امامت کے امام رضا علیہ السلام بیان فرمائے ہیں، اگر وہ حاصل کر کے اپنی قوم کو پہنچاتا ہے، اور اپنی قوم کو صرف پہنچاتا نہیں ہے، ان کے اذہان جو خرافات سے بھرے ہوتے ہیں ان اذہان کو خالی کر کے ان اذہان کے اندر امامت کو نافذ کرتا ہے، اور نہ صرف اذہان کے اندر امامت کو باقی رکھتا ہے بلکہ ان اذہان سے نکال کر قلوب تک امامت کو لے جاتا ہے، اور اس قوم کو ان قلوب سے نکال کر ان کے کردار میں اور ان کی سوسائٹی میں امامت کو نافذ کرتا ہے۔ جو اصول امام رضا سے لیے ہیں، تو جب یہ اصول دینی اصول کسی خاص خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، تو ایک فکر آیا کسی خطے کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میراث ہے پوری انسانیت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں اور برسی رکھ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستانیوں سے امام خمینی مربوط ہیں، یہ ہم دعوے دار ہو جائیں کہ ہم زیادہ خمینی کے وفادار ہیں، بلکہ خمینی جس طرح سے امام رضا علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام و ہادی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے باعث میراث ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نجات کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو مکتب رضا میں بیٹھ کر، جو مذہب امام جعفر صادق میں بیٹھ کر، جو مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر وہ اصول امامت رضا و اصول امامت امام جعفر صادق حاصل کرتا ہے اور اپنے قوم کو راہ نجات دکھاتا ہے، تو وہ بھی پوری انسانیت کے لیے میراث بن جاتا ہے۔ وہ کسی خاص خطے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کو کسی خطے کے ساتھ مخصوص کرنا یہ ظلم ہے، یہ توہین ہے۔ کوئی بھی ہو، آپ علامہ اقبال کو دیکھیں کہ علامہ اقبال کو ایران نے قبول کر لیا اور بڑی آسانی سے قبول کر لیا، اور ان کے قدردان بھی ہیں، اور قوم تو کجا قدردان ہے ایران، جس کو ہم ایران کے ساتھ رہبر کو مخصوص کر دیا ہے کہ ایران کے سپریم رہبر ہیں، رہبر آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی، کہ وہ بھی مسلمانوں کے رہبر ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو پورے انسانیت کی میراث ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی میراث ہیں، اور وہ اصول جو آج پاکستان کی بھی نجات ہیں، اور وہ اصول جو آج ہر ایک کی ضرورت ہے، وہ فکر جو آج ہر ایک کو عزت دے سکتی ہے، جو ہر ایک کو نجات دے سکتی ہے۔ اس صدی میں، اس عصر میں اگر کوئی فکر امامت کا اگر حقیقی چہرہ کوئی سمجھنا چاہے، اگر اس عصر میں ولایت کا کوئی حقیقی چہرہ سمجھنا چاہے، تو وہ اس عصر میں خمینی کو دیکھے بغیر، خمینی کو پڑھے بغیر اور خمینی کو سوچے بغیر نہ ولایت سمجھ سکتا ہے نہ امامت سمجھ سکتا ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ولایت اور امامت پڑھی نہیں ہے بلکہ نافذ کی ہے، اس کو نافذ کیا ہے۔ اور آج دیکھیں ایران، پوری دنیا ایک طرف ایران کی مخالفت میں، لیکن آپ دیکھیں ایران ختم ہو گیا؟ سب پوری دنیا نے ایران سے تعلقات توڑ دیے، تو کیا ایران ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جس دن سے شاید تعلقات ختم ہوئے اس دن سے ایران نے بڑھنا شروع کیا ہے، اس دن سے اس کی ترقی اور اس کا تکامل شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایران طاغوتیت کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، اور ایک آزاد مرد نے وہ تمام زنجیریں جو طاغوت نے باندھی ہوئی تھی، اس قوم نے
چیزوں سے جیسے یہ قوم آزاد ہو گئی، وہ سارے طواغیت علیحدہ ہو گئے، وہ اس قوم کے مخالف ہو گئے، لیکن آج وہی قوم ترقی کر رہی ہے، وہ آج ترقی کر رہی ہے، وہ آج ہر میدان میں ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن جن کے پاس پورے وسائل ہیں، جن کے پاس پورے ذخائر ہیں، جن کے پاس سب کچھ موجود ہیں، لیکن اگر ایک فکر درست نہ ہو، ایک نظریہ کسی قوم کے پاس مضبوط نہ ہو، لیکن نظریہ رکھنے کے باوجود عقیدے کی حد تک وہ نظریہ رہ جائے اور ان کی زندگی میں اگر وہ نظریہ نظر نہ آئے تو بے شک کتنے ہی وسائل ان کے پاس موجود ہوں، وہ ان کو عزت نہیں مل سکتی عزت۔ اسی حدیث کے اندر امام رضا علیہ السلام کہ جن کے ایام شہادت ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ابھی جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں امام نے تحریک چلائی کہ ایک بنو امیہ کا وہ خرافاتی چہرہ دین کا جو بنو امیہ نے پیش کیا تھا، جو آج ہمارے پاس بھرپور شکل میں موجود ہے، وہ دین کا کون سا چہرہ تھا کہ دین صرف آخرت کی سربلندی کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، کہ دین کا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا آپ ذکر کریں، آپ نماز پڑھیں، دین کے جتنے بھی احکامات بجا لائیں، کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی آخرت سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی ان کے اہلکار یا ان کے کمانڈر آ کر امام سے ملتے تھے تو امام کو آ کر کہتے تھے کہ آپ بزرگوار ہیں، آپ آدم دین ہیں، آپ بتقوا ہیں، آپ روحانی ہیں، آپ کا کیا کام اس گندی سیاست کے اندر؟ تو امام ان کو جواب دیتے کہ صحیح کہتے ہیں آپ، یہ گندی سیاست ہے، یہ بہت ذلیلانہ سیاست ہے، بہت گھٹیا سیاست ہے، درست کہہ رہے ہیں کہ گندی سیاست ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ گندی سیاست ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میرا دین ہی میری سیاست ہے، میرا دین میری سیاست ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے دین سے دور ہو جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیاست میں کیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم ہو کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، آپ باتقوا ہو کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، آپ روحانی ہو کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سیاست گندی سیاست ہے، لیکن میری سیاست وہی ہے جو امیر المومنین کی سیاست ہے، میرا دین ہی میری سیاست ہے، میرا دین ہی میری نجات ہے۔ جی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے دین کو پیش کیا، اس طرح سے دین کی تفسیر کی، کس دور میں، جس عصر میں دین کو محض آخرت کے لیے توشے آخرت سمجھا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے؟ فقط آخرت کا ذخیرہ، دین پر عمل کریں، آپ دین کے احکامات بجا رہے ہیں۔ جیسے آج ہمارے پاس یہی نظریہ موجود ہے، یہ بنو امیہ کی فکر ہے کہ دین کیا ہے؟ انسان کی آخرت کی ضرورت ہے۔ عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، عمر سعد کے ساتھ جو امام کی ملاقات ہوئی، امام نے دعوت دی تو عمر سعد نے کیا کہا کہ میں جو سودا کر رہا ہوں وہ نقد کا سودا ہے، اور آپ جس سودے کی طرف لا رہے ہیں وہ ادار ہے۔ دیکھیں کیا فکر بنائی تھی بنو امیہ نے، کیا سوچ بنائی تھی، کس حد تک دین کی بنیادیں بگڑ چکی تھی اس وقت۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے اسی دین کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں کہ میں ادار کا سودا نہیں کرتا، میں نقدی سودا کرتا ہوں۔ کون سا نقدی سودا؟ کہ رے کی جو حکومت ہے وہ میرے لیے نقدی ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آخرت سمجھ جائے، اور وہ ادھار کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس طرح سے دین پڑھایا جا رہا تھا، اور یہی زمانہ تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس زمانے میں، جس دور میں، اب ایران کے حالات علماء بہتر جانتے ہیں کہ کسی گاڑی پر ایک عالم کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، کہ گاڑی پر بیٹھے گا تو گاڑی پنچر ہو جائے گی۔ یہ عزت تھی علماء کی، کوئی عالم دین کو گاڑی پر بیٹھنے کے لیے بھی
ان کے اندر اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ عالم دین بیٹھ جائے، لیکن آج اسی مولوی سے خمینی ہضم نہیں ہوتا، جس نے عزت دی ہے، جس نے ان کو وقار دیا ہے۔ تو امام خمینی کا کیا منصوبہ یہ تھا کہ دین آپ کی آخرت سنوارنے سے پہلے آپ کی دنیا سنوارتا ہے، بعد میں آپ کی آخرت سنوارتا ہے۔ پہلے آپ کی دنیا سنوارتی ہے، دین آپ کی دنیا بنانے آیا ہے، آخرت تو بعد کا مسئلہ ہے۔ جب دنیا ہی نہیں بنے گی، آپ کی دنیاوی زندگی جب آپ کی نہیں بنی ہوگی تو آپ آخرت میں خاک لے جائیں گے، کیا لے جائیں گے آخرت میں؟ یہی دین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور امام رضا علیہ السلام کے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصول جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصولوں کو پڑھا، ان اصولوں کو سمجھا اور ان اصولوں کو قوم تک پہنچایا، اور قوم پھر سمجھی ان اصولوں کو اور ان اصولوں کو قبول کیا۔ لیکن کس طرح قبول کیا وہ روح امام خمینی جانتی ہے، وہ اس بزرگوار کی روح جانتی ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اس فکر کو، ان اصولوں کو قبول کیا۔ وہ اصول کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں دین کی ڈور آپ کی زندگی سے اس وقت جڑ سکتی ہے جب آپ اپنی ڈور امامت سے جوڑ لیں۔ ان الامامۃ زمام الدین، جب تک آپ اپنے آپ کو امامت سے جوڑ نہیں لیتے اس وقت تک آپ دین سے بھی نہیں جڑ سکتے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو دیندار کہلاتے رہیں، بے شک آپ سب کچھ ادا کرتے رہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے کہ ایمان کے بغیر آپ کی نماز تمام نہیں ہے، ایمان کے بغیر آپ کی زکوٰۃ تمام نہیں ہے، ایمان کے بغیر آپ کے صدقات ناقص ہیں، ایمان کے بغیر آپ کی زکوٰۃ ناقص ہیں، ایمان کے بغیر حدود اللہ ناقص ہیں، پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر یہ اللہ کے حدود قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے اور کس سے اصول سیکھے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا سے یہ اصول سیکھے اور قوم کو بتایا جو رضا تمہارے درمیان موجود ہے، جس پر تم ہر روز جاتے ہو اس کی مزار پر، ساتھ رضا سے یہ اصول بھی سیکھو جو میں خمینی تم کو بتا رہا ہوں۔ ساتھ سے تم اصول بھی سیکھو کہ امام رضا اصول کیا بتا رہے ہیں زندگی بسر کرنے کے، تمہاری نجات کے امام رضا اصول بھی بتا رہے ہیں۔ اگر تم ان اصولوں پر چلنا شروع کر دیا تو تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا، کسی کو کوئی جرأت نہیں کہ تمہیں ذلیل کر پائے۔ اور اس قوم نے ان اصولوں کو سمجھا، ان اصولوں کو قبول کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنا دین پیش نہیں کیا، وہی دین، وہی اصول جو اہل بیت کے اصول تھے، وہی دین جو قرآن پیش کر رہا ہے، یعنی للہ دین الخالص، وہ دین جو خالص اللہ نے پیش کیا ہے، نہ انتقادی دین، نہ متحجرانہ دین، نہ خانقاہی دین، نہ امریکی دین۔ امام فرماتے تھے صرف دین اسلام، لا شرقیہ ولا غربیہ، فقط اسلامیہ۔ یہ امام کا نعرہ تھا، یہ امام کا نعرہ تھا۔ اس طرح سے امام نے ان اصولوں کو اجاگر کیا اپنے قوم کے اندر، اور آج انہی اصولوں کو کیا ہم ایران کے ساتھ مخصوص کر دیں کہ یہ خمینی ایرانی ہیں، خمینی ایرانی ہیں تو ایرانی ہیں، لیکن خمینی نے جو اصول اختیار کیے ہیں وہ ایرانی نہیں ہو سکتے۔ خمینی نے جو اصول اختیار کیے ہیں، آج اگر خمینی سے چڑھے تو خمینی کا نام لے لو، ان اصولوں کا نام لے لو جو امام رضا بتا رہے ہیں۔ انہی اصولوں میں تمہاری نجات ہے، انہی اصولوں میں ہر ایک کی نجات ہے۔ پاکستان کی بھی انہی اصولوں میں نجات ہے، عراق کی بھی انہی اصولوں میں نجات ہے۔ جتنے ممالک ہیں اگر عزت دیکھنا چاہتے ہیں ان اصولوں کو اختیار کر لیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے اندر اجاگر کرتے گئے ہیں، ان اصولوں کو اختیار کر لیں۔ کیوں امام خمینی کیوں ہضم نہیں ہو رہے؟ ابھی یہی کہا جاتا ہے کہ امام خمینی
نام لیتے ہیں امام خمینی کا، ایران سے محبت ہے بہت زیادہ، اس لیے امام خمینی کا نام لیتے ہیں، ایران سے زیادہ محبت کی وجہ سے، نہ ایران سے محبت کی وجہ سے خمینی کا نام نہیں لیتے۔ خمینی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ خمینی کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کافی مہمان، تو ایک انجینئر دوست بیٹھے تھے ہم آپس میں، ایسے ہی یہی بات چلی پاکستان کے موجودہ حالات پر، تو وہ برادر بتا رہے تھے کہ ابھی ہم راستے میں جب آ رہے تھے، سفر میں دوران سفر تھے، تو مسافر کے ساتھ ایسے ہی ہم نے پاکستان کے حالات پر موضوع چل پڑا اور ہم اسی پر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو اس عام سا بندہ تھا اور شیعہ بھی نہیں تھا، اہل سنت سے، اہل سنت فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا کہنا تھا، جو ہمارے پاس مہمان آئے انہوں نے کہا کہ اس جو ہمارے ساتھ مسافر تھا اس کا کہنا تھا اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، ان حالات سے نجات فقط مرد خمینی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک عام سا بندہ ہے، یعنی عام سا بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پاکستان کے حالات خمینی کو پکار رہے ہیں، یعنی وہ اصول جو امام خمینی نے بتائے ہیں وہی اصول راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی ہیں اس لیے نام نہیں لیتے، بلکہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت، ہر معاشرے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور آج جو ہم برسی کا یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، امام کا ذکر کیا، امام رضا کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور ثواب جارح حاصل کر کے چلے جائیں کہ ہمیں بہت ثواب مل گیا، امام کا ذکر کر دیا۔ نہ، امام کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ امام سے ہم کچھ لیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے امام کے افکار کی، ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنی نجات کے لڑتے ہیں، ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم خود فساد میں مبتلا ہیں اور اس فساد سے بچا سکتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ امام رضا کے اصول تمہیں بچا سکتے ہیں، امام رضا کے اصول ہی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ کہ کیا کریں؟ اپنا تعلق امام سے جوڑ لیں، یہ امام آپ کو امامت سے جوڑیں گے اور یہ امامت آپ کو دین سے جوڑ دے گی۔ آپ اس وقت تک دین سے نہیں جڑ سکتے جب تک امامت سے نہیں جڑ جاتے۔ اب امامت کے بغیر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اب یہ ہے کہ امام ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، امامت کی بات کریں، امامت کے لیے حکومت قائم کر سکیں۔ حکومت قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے۔ بھئی آپ کس نے کہا حکومت قائم کریں؟ آپ کو امام رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الامامۃ زمام الدین، میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی زمام امامت کے ہاتھ میں، آپ صرف یہی بتا دیں کہ دین کیا ہے، تب آپ کو میسر آئے گا جب آپ امامت سے جڑ جائیں گے۔ آپ نہ کریں حکومت اسلام کی بات کیونکہ آپ کو ہضم نہیں ہوتی، آپ نہ کریں نظام اسلام کی بات۔ آپ جب داعش سے متاثر ہوتے ہیں، طالبان سے متاثر ہوتے ہیں اور پاکستان کی دشمنی میں پاکستان کی مخالفت کے نعرے لگاتے ہیں، اس وقت نظام اسلامی کی بات آ جاتی ہے سمجھ، لیکن جب خمینی کا نام آتا ہے اس وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ جب امام رضا کا نام آتا ہے اس وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ کیونکہ امام رضا امامت کا درس دیتے ہیں۔ ان الامامۃ زمام الدین والنظام المسلمین وعز المؤمنین وصلاح الدنیا۔ ان الامامۃ اصل اسلام النامی، کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں پھیلتا ہوا پھولتا ہوا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو امامت سے جڑ جائیں۔ جب تک امامت سے جڑ نہیں جاتے یہ اسلام پھیلے گا نہیں، وہی رکا رہے گا، آپ کی صدیاں گزر جائیں گی، نہیں پھیلے گا جب تک امامت سے نہیں جڑ جاتے۔ امامت سے جڑ جائیں، اپنی نجات کے لیے امامت سے جڑ جائیں۔ ابھی ہم
امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں، الاجل الاجل کہتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی امامت کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ یعنی الاجل، یہ وہی بات ہوئی کہ امام مدینہ میں موجود تھے، تنہا امام کا حق غصب ہو چکا تھا، اور امام کی ایک تنہا پیروکار جناب سیدہ مدینے کے ہر دروازے پر جاتی رہی کہ امامت سے جڑ جائے، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ اور آج بھی یہی حالت ہے کہ امام زندہ موجود ہے، امام امام کہہ رہے ہیں، لیکن امامت کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امامت کے ساتھ یہ امام خمینی نے یہی نسخہ دیا کہ اگر ایرانی قوم امامت کے ذریعے عزت پا سکتی ہے، اگر یہ تہران جو کسی دور میں فحاشی کا اڈا تھا، جہاں پر ہر قسم کی فحاشی پھیلائی جاتی تھی، آج وہ تہران اگر اس فحاشی سے پاک ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان تکفیریت اور دہشت گردی سے پاک نہیں ہو سکتا امامت کے ذریعے؟ کیا پاکستان پاک نہیں ہو سکتا؟ امام رضا نسخہ دے رہے ہیں، عزت اگر چاہتے ہیں پاکستان کی عزت فکر خمینی میں ہے، یہ امام رضا بتا رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کیسے انجام دیا، کیسے ان پر قائم رہے؟ رہبر معظم دو خصوصیات وہ بیان کر کے میں آپ کی ذہنات کو تمام کروں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ظاہری بات ہے جب امامت کا نام آتا ہے ابھی ہم ہی پریشان ہو جاتے ہیں، تو سوچے جب امام خمینی نام لیتے ہوں گے تو کتنے لوگ پریشان ہوتے ہوں گے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک چلائی، اسلامی بیداری کی تحریک، اور وہ بھی صرف ایران کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ میں جو پہلے جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر چیز کو ایران کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، کہ ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ امام خمینی کی تحریک ایران کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، امام خمینی کی فکر ایران کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ امام خمینی کی فکر آج اگر فلسطینی اسرائیل کو بھگا رہے ہیں تو یہ فکر خمینی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر یمنی 90 ممالک کی فوج کو شکست دے رہے ہیں تو یہ فکر خمینی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر عراق میں بیٹھ کر داعش کا حشد الشعبی خاتمہ کر سکتے ہیں تو یہ فکر خمینی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کیا اندھے ہو گئے سارے؟ نہ ان کو حوثی نظر آتے ہیں، یمنی نظر آتے ہیں، نہ ان کو حشد شعبی نظر آتا ہے، نہ ان کو مظلوم فلسطینی نظر آتے ہیں، نہ ان کو حزب اللہ نظر آتا ہے۔ کہ جب امام خمینی کا نام لیا جائے تو پھر اس وقت فوراً ایران پرستی اور ایران کی محبت کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو اصول تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی کامیابی کے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں جن بنیادوں پر وہ تحریک کامیاب ہوئی اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، وہ دو اصول رہبر فرماتے ہیں، ایک امید کامل اور ایک ایمان کامل، دو خصوصیات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی کامیابی کی دو خصوصیات ہیں۔ رہبر ذمہ دار ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں، ابھی کے خطاب میں رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ امام خمینی کی جو اسلامی تحریک کامیاب ہوئی اور آج جو انقلاب اسلامی دن بہ دن تکامل پا رہا ہے اور اس کا شجرہ پھیل رہا ہے، دن بہ دن ترقی حاصل کر رہا ہے اور پھولتا اور پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کی خصوصیات اور یہ جس چیز کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رہبر امام خمینی ایمانی کامل رکھتے تھے اپنے ہدف پر اور امیدیں کامل رکھتے تھے اپنے مقصد پر، مکمل امید تھی اور مکمل ایمان تھا کہ جو میرا اعتقاد ہے، جو میرا عقیدہ ہے امامت پر، یعنی یقین تھا، پوری امیدیں کامل تھی کہ ہماری راہ نجات امامت میں ہے۔
اور ایمان کامل تھا کہ ہر قوم کی نجات امامت میں ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے ہر قوم کے لیے۔ ہم اپنے سے شروع کریں، خود سے شروع کریں۔ ہم اگر کہیں اور سے نہیں کر سکتے اپنے وجود سے شروع کریں۔ وہی نسخہ امام کا جس نسخے کی بنیاد پر، جس نظریات کی بنیاد پر یا جن افکار کی بنیاد پر کہ امام کے افکار کی یہ دو عظیم بنیادیں ہیں کہ ایک بہت بہترین موضوع ہے استاد محترم نے بیان کیا ہے افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریاتی بنیادیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ذکر کی ہیں استاد محترم نے۔ وقت ملے ضرور پڑھیں، آپ سنیں اس کو۔ افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریاتی بنیادیں کون سی بنیاد تھی؟ افکار امام خمینی کے نظریات کی بنیادیں کیا تھیں؟ ان میں سے دو بنیادیں یہ ہیں کہ امام کے افکار کی ایک بنیاد یہ تھی کہ امام اپنے ہدف پر یقین 100% ایمان رکھتے تھے اور 100% امید بھی تھی۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ امام جب جہاز پر سوار ہوئے، شاہ نے اعلان کر دیا کہ ابھی جہاز کو اڑا دیں گے، امام کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ ساری دنیا پریشان ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاز میں، جو رپورٹر انٹرویو دینے کے لیے آ رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے استراحت کرنے کے لیے، آرام کر رہے ہیں۔ وہ سارے پریشان ہو گئے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اور جہاز جو ہے وہ زمین پر بھی نہیں ہے، اور یہ کیسی شخصیت ہیں کہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں، ہمیں کوئی سکون نہیں ہے، اور یہ بالکل سکون سے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کون سی وجہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب حوضے میں آتے تھے تو طالب علم اور مومن اپنے گھڑیوں کے ٹائم سیٹ کرنا شروع کر دیتے تھے؟ یہی وجوہات تھی، یہی بنیادیں تھیں کہ اتنا یقین، اتنا ایمان ہو اپنے مقصد پر اور ساتھ امید بھی ہو۔ ابھی دیکھیں ہمارے اندر کوئی امید ہے؟ کسی کو کوئی امید ہے کچھ ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی ایمان ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے امید۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہدف پر ایمان نہیں ہے۔ جس دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ان نظریاتی بنیادوں کی طرح جس دن بھی ہمارے اندر ہمارے جو اہداف ہیں، جو ہمارا اصلی ہدف اور مقصد ہے، اس پر جس دن ایمان کامل آ گیا اسی دن امید کامل بھی آ جائے۔ اگر ہم نا امید ہیں اس کا مطلب ہمیں ایمان کامل ایمان نہیں ہے امامت پر۔ ہم صرف نام سے ذکر کرتے ہیں امامت کا، ہم صرف نام سے ذکر کرتے ہیں ولایت کا، جی ولایت کو ادھر ذکر کر دو، ولایت کو وہاں ذکر کر دو، ولایت کو فلاں جگہ پر ذکر کر دو، کچھ بھی نہ کرو، ولایت پر ایمان کامل رکھو اور امید کامل، یہ راہ نجات بن جائے گی۔ اور یہ افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہر قوم کی نجات کا ضامن ہے، یہ نہیں کہ ہماری نجات، ہر قوم کی نجات کے ضامن ہے یہ افکار۔ کیوں؟ کیونکہ یہ افکار اہل بیت کے افکار ہیں، یہ دین خالص کے افکار ہیں، یہ قرآنی افکار ہیں، یہ الہی افکار ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنائے ہیں اور اپنی تحریک اور اپنی نظریات کی بنیاد ان پر قائم کی ہے۔ خداوند سے دعا ہوئے کہ پروردگار عالم آپ تمام بزرگان دین کا یہ ذکر کرنا اور آپ کا خطاب کرنا خداوند تعالی اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ خداوند تعالی آپ تمام منتظمین کا امام کی اس باشکوہ برسی کا اہتمام کرنے پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں، اور ساتھ دعا ہوئی کہ پروردگار عالم اس پروگرام میں جو منتظمین نے کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی جس کا کام رہا ہے، پروردگار عالم وہ قبول اور منظور فرمائے۔ خداوند تعالی سے دعا ہوئی پروردگار عالم ہمیں سب سے پہلے اپنے وجود میں افکار امام خمینی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنے معاشرے میں افکار امام خمینی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا من سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام مستضعفین جہان کو ظالمین کے شکل و شکنجوں سے محفوظ فرمائے، ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر اور دنیا بھر میں جتنے مظلومین ہیں، مظلومین یمن، ان کو ظالمین کے شر سے نجات عطا فرمائے، ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم رہبران دین کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، رہبر معظم کو طول عمر نصیب فرمائے، استاد محترم کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم جن مومنین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، پروردگار عالم مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم جو مومنین علی لیں ان کو بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں پروردگار عالم اپنی ولی حق امام زمانہ عاجلہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا تعالی سے دعا گو ہیں کہ ہمیں امام کے آوان اور انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد کی ذات پر۔